پتنگ آپ نہیں اڑائیں گے، وہ بھی اڑاتے تھے، اس پہ بھی مار پڑتی تھی. لیکن اوور آل بڑا اچھا بچپن گزرا ہے، مطلب بڑی یادیں ہیں. والدہ کے زیادہ قریب تھے یا والد صاحب؟ اچھا، میں جب پیدا ہوا تو والد تو باہر ہوتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سارے لوگ خلیج میں ہوتے ہیں، دبئی میں، عمان میں اور قطر میں. تو والدہ گھر پہ پرورش، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ان کے ساتھ، اور بیٹی کی ویسی بھی اٹیچمنٹ ذرا والدہ سے زیادہ ہوتی ہے. پھر والد میرے 96 میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے عمان میں، اور وہ کوما میں چلے جاتے ہیں 4-1 مہینے. اس ٹائم اتنی مطلب رابطہ بھی نہیں ہوتا تھا، خط وغیرہ آتے تھے. ہم سب نے پیکنگ کی ہوئی تھی، مجھے ابھی بھی یاد ہے، ہمارے ویزے بھی آ چکے تھے. ہم نے عمان جانا تھا عید منانے، بڑی عید تھی. بس ہم نے ٹکٹس لینے تھے اور ہم نے چلے جانا تھا، بھائیوں نے بھی اور امی نے بھی. اتنی اسنا میں والد صاحب کا رابطہ منقطع ہو گیا ہم سے. وہاں میرے چچا بھی ہوتے تھے چھوٹے، جب ان کو فون کرتے تھے، پورے گاؤں میں ایک فون ہوتا تھا، تو جب ان کو فون کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جی وہ دبئی گئی ہوئے ہیں، وہ اپنے کام پہ گئی ہوئے ہیں، آ جائیں گے تو پھر آپ سے بات کر لیں گے. تو میری والدہ کہتی تھی کہ جی ہم تو تیاری کر چکے ہیں، ہم نے تو باہر جانا ہے، عید ادھر منانی ہے، عید سر پہ آ گئی ہے. تو وہ چچا کہتے تھے کہ نہیں، یہ عید آپ ادھر ہی گزاریں، ابھی ان کا کام ہے، جب آئیں گے تو پھر آپ سے رابطہ کر لیں گے. ان کا ایکسیڈنٹ وہاں ہو چکا تھا، وہ کوما میں تھے. اور آپ کو نہیں بتایا؟ ہمیں نہیں بتایا گیا. جب ہمیں بتایا گیا تو ڈیفینیٹلی مطلب بہت بڑا صدمہ تھا، کیونکہ والد صاحب ڈرائیو کر رہے تھے اور پیچھے ان کے ساتھ ایک شخص فوت بھی ہوئے، اور والد صاحب جو ہے وہ کوما میں چلے گئے. 4 مہینے کومے میں رہے ہیں. پھر میرا جو بڑا بھائی تھا، اس نے اس وقت FSC کی تھی، تو اس کا ویزا تو ویسے ہی تھا، تو اس کو ہم نے وہاں پہ بھیجا. پھر وہ جو بزنس کا سیٹ اپ تھا وہ پھر بھائی دیکھنے لگا. والد صاحب میرے واپس آ گئے، وہ ڈسیبل ہو گئے 1 پاؤں سے، اور بڑی صحت بھی ان کی خراب ہو گئی تھی، کیونکہ 4 مہینے کوما میں رہے، پھر باقی چیزیں. تو 96 میں جب وہ واپس آئے تو 96 میں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوئے، اور شوکت خانم سے پھر پولیٹیکل پارٹی. تو پھر میں والد کے ساتھ بھی زیادہ رہتا تھا، اور والدہ کے ساتھ ویسے اٹیچمنٹ زیادہ تھی. شفیع اللہ جان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ مجھے دیسی کھانا پسند ہے، میں دیسی کھانا زیادہ پریفر کرتا ہوں. لوبیا مجھے بہت پسند ہے. اچھا، واہ. ہاں، لوبیا، قیمہ کریلے پسند ہے. تو دیسی فوڈ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اور یہ فاسٹ فوڈ ہو گیا، یا چائنیز ہو گئی، یا اٹالین فوڈ ہو گیا، میں اوائڈ ہی کرتا ہوں. اور دیسی کھانا، پلاؤ بڑا پسند ہے. ہاں، دیسی کھانے مجھے زیادہ. اور میری والدہ جو تھی وہ بڑی اچھی کھانے بناتی تھی، بناتی بھی ہیں، تو ان کے ہاتھ کا پلاؤ بہت میں زیادہ شوق سے کھاتا ہوں. والدہ ماشاءاللہ حیات جی ہے. بالکل. آج جب وہ آپ کو دیکھتی ہے تو کتنا فخر محسوس کرتی؟ خوش ہوتی ہیں، اور زیادہ کالز بھی کرتی ہیں کہ لیٹ ہو گئے ہو، کہاں رہ گئے ہو. مطلب وہ ایک والدہ ہے نا، احساس ہوتا ہے. تو ڈرتی بھی ہیں کہ جو حالات ہیں آج کل، مجھے کہتی بھی ہے کہ اکثر تم بڑی بلنٹلی بات کرتے ہو میڈیا پہ، تھوڑا گزارا کیا کرو. تو وہ ایک خوف بھی ہے ان کے دل میں، لیکن وہ ان کا پیار ہے، تو فخر بھی محسوس کرتی ہے. اللہ کا کرم ہے، اللہ ان کو زندگی دے، ان کا سایہ سلامت رکھے. انہی کی دعاؤں کی وجہ سے آج. ڈانٹتی بھی ہے؟ ہاں، ڈانٹ بھی کبھی کبھی کھا لیتے ہیں. اب تو ڈانٹ والا اس فیز سے گزر گئے ہیں، لیکن بچپن میں مار بھی بڑی کھائی ہے. تو اور ان کی تربیت کی وجہ سے ہی آج ہم اس مقام پہ ہیں. میری والدہ جو ہے وہ ان پڑھ ہے، اچھا پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن اس نے جس طریقے سے ہماری تربیت کی ہے بھائیوں کی، وہ مثالی ہے. اور شادی شدہ ہے؟ جی جی. ماشاءاللہ. کتنے بچے ہیں؟ 2 بچے ہیں. اور خیبر پختونخوا میں تو 1 سے زیادہ شادیوں کا رواج ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ نہیں، ابھی تک ابھی تو ایک بیوی پر اکتفا کر رہے ہیں یا آگے بڑھائیں گے؟ ابھی تو ان کو بھی ٹائم نہیں ملتا، تو ایک ہی کافی ہے. لو میرج کی یا ارینج میرج؟ بوتھ. اور بچے ماشاءاللہ کون کون سی کلاس میں؟ 5th میں ہے نا، 3 میں اور پریپ میں. سیاست میں آنے سے پہلے آپ کے مالی حالات کیسے تھے، آج کیسے؟ میرے مالی جو حالات تھے الحمدللہ، سیاست میں آنے سے پہلے بھی میں نے نہ کوئی کاروبار کیا ہے،
نہ اس کے بعد نہ میں نے کوئی جاب کی ہے. مطلب والد صاحب تھے تو ان پہ ڈپینڈنٹ تھا, اور اس کے بعد پھر بڑا بھائی جب باہر تھا تو اس پہ ڈپینڈنٹ تھا. ابھی تک اسی پہ ڈپینڈنٹ ہوں. تو میرے اثاثے کم ہوئے ہیں, زیادہ نہیں ہوئے سیاست میں آنے کے بعد. وہ میرے آپ ایسٹ چیک کر سکتے ہیں, وہ تو FBR کے پاس بھی ہوتے ہیں, اور ہر سال گشواری بھی جمع ہوتے ہیں. اگر وہ آپ میچ کریں گے ایئر بائی ایئر تو سیاست میں آنے کے بعد وہ کم ہوئے ہیں. سیاست تو بڑا مہنگا شوق ہے, تو اتنے خرچے پھر کیسے افورڈ کر لیتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے کہ اس میں اتنا خرچہ نہیں ہوتا. خیبر پختونخوا میں یہاں پہ ٹکٹ پیسوں پہ نہیں ملتا. یہاں پہ ووٹ, جو عمران خان کا ووٹر ہے وہ پیسوں پہ ووٹ نہیں دیتا, وہ نظریات پہ ووٹ دیتا ہے. یہاں کا جو ورکر ہے وہ بریانی والا ورکر نہیں ہے, جوس والا یا ٹرانسپورٹ والا. ورکر بھی خود آتے ہیں, ووٹ بھی خود ڈالتے ہیں, کمپین بھی خود چلاتے ہیں, جھنڈے بھی خود لگاتے ہیں. بطور منسٹر آپ کی سیلری کتنی ہے؟ 1,75,000 بس بس. 1,75,000 روپے ہاں جی. کیسے سب سے گزارا کم کرتے تنخواہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اراکین کی ہے اسمبلی میں. پنجاب میں بھی ابھی انہوں نے بڑھا دی ہے, 5 سے 6 لاکھ ہو گئی ہے. بلوچستان کا ان سے بھی زیادہ ہے, سندھ بھی اتنا لے رہی ہے. قومی اسمبلی کے ممبران بھی 5 سے 7 لاکھ روپے لے رہے ہیں. ہمیں اجلاس کے 650 روپے ملتے ہیں. اجلاس میں شرکت کا صرف 650 روپے؟ تو سب سے کم جو مرات ہے وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اراکین کی ہے. تنخواہیں بھی ان کی کم ہے. تو میری تنخواہ ویسے 2,30,000 تھی ایک اسمبلی ممبر کی. وہ تنخواہ زیادہ ہے, کوئی الاؤنس ان کو ایڈ ہوتا ہے. اور جب آپ منسٹر بن جاتے ہیں تو وہ الاؤنس آپ سے کٹ جاتا ہے, تو آپ 1,75,000. یعنی اگر آپ صرف MP ہوتے تو آپ کو 2,30,000 ملتا. پہلے یہ بھی کم تھی, یہ بھی ایک الاؤنس ایڈ ہوا ہے. پہلے 1,87,000 تھی, تو الاؤنس ایڈ ہو کے 2,30,000 بنی. تو آپ کو تو منسٹر بننے کا نقصان ہوا. اب ہم تنخواہوں کے لیے تو نہیں آئے تھے, نہ تنخواہ کی. الحمدللہ بھائی زندہ ہیں تو گزارا ہو جاتا ہے. دونوں میرے دونوں بڑے بھائی ہیں, ہمیشہ انہوں نے ہی میں نے ڈیپینڈنسی ان پہ ہی ہے, اور آج بھی انہی پہ ہے. تو باقی یہ جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے یہ پھر تحفے تحائف سے پورا ہوتا ہے یا تحفے تحائف؟ تو دیکھیں, اچھا میں اپنے بھائیوں کو بھی یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو تحفے تحائف آتے ہیں جس کو میں واپس کرتا ہوں, یہ مجھے نہیں ملتے, یہ سیٹ کو ملتے ہیں. میں تو پہلے بھی شفیع جان تھا, اب بھی شفیع جان. پہلے شفیع جان کو تو کوئی تحفہ نہیں دیتا تھا, نہ کوئی چیز کوئی لے کے آتا تھا. اب والے شفیع جان کو کوئی آفرز آتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو غلط انٹینشنز ہیں اگلے کی نا. تو اس کو میں ایوائڈ بھی کرتا ہوں. اور تحفے تحائف جب میں اس سیٹ سے چلا جاؤں گا, اگر پھر بہت کسی کا دل ہے مجھے تحفہ دینے کا, پھر اس کے بعد دے دے. تو اگر آپ کمپیریزن کریں باقی صوبوں کے منسٹرز کی تنخواہوں کا, باقی صوبوں کے MPs کی تنخواہوں کا, تو وہ کیا ہوگا؟ پنجاب, سندھ, بلوچستان, ادھر کیا کیا ملتا ہے اور KP والوں کو کیا کیا ملتا ہے؟ ادھر منسٹر کی جو تنخواہ ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ بن جاتی ہے میرے خیال میں 8 سے 10 لاکھ کے بیچ. ان کے سیشنز بھی. کون سے صوبے میں؟ پنجاب کی. پنجاب سیشنز ہو گئی ہیں, پھر اسٹینڈنگ کمیٹی کی ان کی میٹنگز ہو گئی ہیں, تنخواہ ہو گئی ہے, الاؤنسز ہو گئی ہیں, تو 8 سے 10 لاکھ بن جاتی ہیں.